اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ناظرین، میں ہو حکیم مولانا حسین احمد قادری، ایک نئی ویڈیو ایک نئی مسئلے کے ساتھ آپ دوستوں اور آپ ویورز کے خدمت میں آپ سے مخاطب اور حاضر ہو۔ ناظرین، ہمارا مطلب ہے دواخانہ ہے، تو دواخانہ میں ہم بہت سے امراض کا علاج ہم کرتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے پاس جو زیادہ مریض آتے ہیں وہ جنات والی مریض ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ آیا مریض کے اوپر جنات کا آنا یہ احادیث سے ثابت ہے یا نہیں۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے ہوئے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ تو میں کچھ کتابوں کا حوالہ آپ دوستوں کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک عورت اپنا ایک بچہ لے کر درباری رسالت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ماں باپ پر قربان، میرا بچہ دیوانہ ہے، اسے صبح و شام دورہ پڑتا ہے اور ہمارے لیے سخت پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ سن کر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو اس بچے نے قے کر دی اور اس کے پیٹ سے ایک سیاہ رنگ کا کتے کے بچے جیسا جانور نکل کر بھاگ گیا اور وہ بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہاں ناظرین یہ حدیث مبارک مسند امام احمد 268 صفحہ میں، دارمی صفحہ 19 پر اور شفا شریف 214 پر، حجت اللہ علی العالمین 429 پر اور مشکات شریف 541 صفحات پر موجود ہے۔ یہاں ایک زنانہ کا اپنے بچے کو درباری رسالت میں حاضر کرنا اور پھر اس کا کہنا کہ میرے بچے پر صبح و شام دورہ پڑتا ہے، دورہ کے ساتھ دورہ آ جاتا ہے، گر جاتا ہے، پھر شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا بچے کے سینے پر ہاتھ پھیرنا اور اس بچے کا قے کرنا اور سیاہ رنگ کے کتے کے بچے جیسا جانور نکل کر بھاگ جانا، یہ اس پر صریح دلالت کرتا ہے کہ جنات عصیب جو ہے نا یہ انسان کے اوپر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات ایسے موجود ہیں۔ ناظرین، جنات آج کل لوگ جو ہے نا اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے مریض کے اوپر جنات ہے یا نہیں ہے۔ اس کے کچھ علامات ہیں۔ میں نے ناظرین میرے 41 سال عمر میں نے تقریباً 20-21 سال اس مرض میں اور اس مریضوں کی میں پریکٹس میں نے کیا ہے، مجھے جو معلومات ہے آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ جنات کے مریض کے علامات ہے کہ اس کے سر پر بوجھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، کبھی کبھار کندھوں پر بوجھ اور درد ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھار سارے بدن پر بھی درد ہوتے ہیں۔ طبیعت میں چڑچڑاپن ہوتا ہے، بہت زیادہ غصہ اس کو آتا ہے اور وہ غصہ اکثر شیطانی ہوتا ہے۔ نماز میں اکثر دل کا نہ لگنا، بدن کا بھاری ہونا، اور جب اس پر جنات حاضر ہوتے تو کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، کبھی ہنسنے اور رونے کے بغیر غصہ کرتا ہے۔ اس میں اتنا طاقت آ جاتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی کمزور انسان میں اتنا بڑا طاقت کیسا گیا۔ جنات جب اس مریض سے اتر جائے تو کہتے ہیں، جب ہم جنات والی مریض سے بات کرتے ہیں کہ آپ کتنے ہیں، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، جب ہم اس سے جنات کو اتارتے ہیں پھر مریض سے پوچھتے ہیں کہ ابھی آپ نے یہ بیان کیا کہ ہم 6 تھے، 5 تھے، قسم کھایا، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی کبھار ہمارا ساتھ جو ہے نا ایک کرن ہوتا ہے، وہ بھی ہم اس میں سے بھی کبھی کبھار اس سے بھی ہم اسی سبب سے جنات کو بھگاتے ہیں۔ اس میں بہت کرن ہوتا ہے، ہم اس کو جنات کو کرن دیتے ہیں۔ جب مریض خود میں آتا ہے، ہوش میں آتا ہے، ہم اس سے کہتے ہیں کہ میں نے تجھے کوئی کرن وغیرہ تو نہیں دیا۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی کرن وغیرہ تو نے مجھے نہیں دیا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہ جنات کے علامات ہیں۔ بعض جنات ناظرین وہ سحر میں بند ہوتے ہیں، تو جب عامل اس کے پاس جاتا ہے
اس سے جنات جو ہے نا وہ اس کو قسم دیتا ہے یا اتار دیتا ہے تو وہ بار بار واپس ہی آتا ہے. تو وہ آج کل یہ مسئلہ زیادہ ہے اور یہ مشکل ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ وہ علاج، اس کا ہمارے ساتھ مضبوط علاج ہے. 100 اور 100% علاج ہمارے ساتھ ہے. جس قسم کا مریض ہو جنات کا، جہاں بھی ہو، جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے حکم سے وہ ہمارے پاس 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ سے زیادہ، اگر بہت زیادہ سخت ترین مریض بھی ہو 2 مرتبہ ہم اس کو دم کر لے تو پھر دوبارہ وہ جنات نہیں آتی. بعض دفعہ وہ جو جنات بار بار آتے ہیں پھر مشکل بن جاتا ہے، عاملین اس میں اکثر ناکام ہوتے ہیں. بعض دفعہ مریض کے پاس ایسے جنات ہوتے ہیں کہ عامل کو بھی دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں، قسم دیتا ہے عامل جنات کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے گئی. اس کے بعد اس سے باتیں جو کرتے ہیں عامل کو پتہ نہیں لگتا، زیادہ عاملین کو، کہ اب بھی اس پر جنات باتیں کر رہے یا مریض بات کر رہا ہے. تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ بھی دیتا ہے. اس کا دھوکہ جو ہے نا معلوم کرنا یہ ہر عامل کا کام نہیں ہے، یہ بھی مشکل ہے. بعض دفعہ وہ جنات جب حاضر ہو جاتے ہیں، جنات کے تو بہت قسم ہے، اقسام ہے، موکل اس میں ہوتے ہیں، چڑیل ہوتے ہیں، عامل ہوتے ہیں. تو عامل جب دم شروع کرتا ہے تو اس کے خلاف وہ مریض کے اوپر جو جنات حاضر ہوئے ہیں وہ بھی دم شروع کرتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ عامل بھی دم کرتا ہے، وہ مریض کے اوپر جنات بھی دم شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ عامل کے دم جو اس کے خلاف، اس کے مقابل استعمال کرتا ہے اس کو رد کرتا ہے. تو ناظرین، میں نے آپ کو جنات کے بارے میں بتایا کہ جہاں بھی جس کا مریض ہو، بعض دفعہ تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، ایکس رے بھی کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا. سر پہ درد ہوتا ہے لیکن سر میں کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض مریضوں کو بھوک نہیں لگتا، وہ روٹی بھی نہیں کھاتا، یہ بھی جنات کا. بعض جنات معدے کے اوپر بیٹھتے ہیں، بعض دل کے اوپر بیٹھتے ہیں، بعض کندھوں کے اوپر بیٹھتے ہیں، بعض سر کے اوپر بیٹھتے ہیں. بعض مریض ایسے ہوتے جن کے بچے نہیں ہوتے، وہ بچوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. یہ ناظرین ایک بہت بڑا علم ہے. وہ لوگ اس کو مانے گا جس پر یہ مسئلہ گزرا ہو. یہ ایک سمندر ہے جس کا دوسرا کنارہ معلوم نہیں ہے. میرے خیال میں آج کل 80% لوگ جو ہے نا وہ جنات کے مریض ہے، اور یہ 17 یا 16% یہ سحر کے مریض ہے. زیادہ تر لوگ جو ہیں نا وہ اپنے مریضوں کو ایسے ڈاکٹروں کے پاس داخل کر دیتے ہیں جو دیوانوں کا علاج کرتے ہیں. تو ناظرین، اس میں اکثر جنات والے مریض ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا جس کسی کو کوئی مسئلہ ہو جنات کے بارے میں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا واٹس اپ نمبر اور کنٹیکٹ نمبر وہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. آپ ہم سے مشورہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ ہمارے پاس آ بھی سکتے ہیں. ہمارا دواخانہ ادھر ہے صوبہ سرحد میں پھر ملاکنڈ ڈویژن بٹخیلہ بازار میں. آپ ہمارے دواخانہ پہ بھی آ سکتے ہیں. ناظرین، جس کا جو بھی مسئلہ ہو اب بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں، آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جن ویورز نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن کا نشان بھی دبائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.